محترم ناظرین، سچی باتیں یوٹیوب چینل کے اس نئی ویڈیو میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد نعمان انور ندوی آج جس خبر کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ خبر تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے بڑی خوش آئند خبر ہے۔ خبر ترکی سے ہے کہ وہاں کی سپریم کورٹ نے آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظوری دی، اور سپریم کورٹ کی منظوری کے بعد وہاں کے موجودہ صدر رجب طیب اردوگان نے اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں، جس کے بعد آیا صوفیہ کے میوزیم سے مسجد میں تبدیل ہونے کے راستے صاف ہو گئے۔ وہاں پر مسجد کے اندر نمازیں جاری ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں دو طرح سے لوگوں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ترکی کا یہ قدم خوش آئند ہے، وہیں دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس سے عیسائیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچیں گی، عیسائی دنیا اس سے ناراض ہو جائیں گی۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے کہ کہاں گئے تھے وہ لوگ جب اسپین کے اندر مسلمانوں کے حکومت کا خاتمہ ہوا؟ 1184 تا 1198 تک جو مسجد مسلمانوں نے بنائی تھی اسپین میں عیسائیوں نے قبضہ کرنے کے بعد 1248 کو اس مسجد کو چرچ میں تبدیل کر دیا۔ کیا اس وقت مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچی تھی؟ کہاں گئے وہ لوگ جب اسپین کی مشہور مسجد قرطبہ کو عیسائیوں نے قبضہ کرنے کے بعد، جسے اموی خلیفہ عبد الرحمن نے تعمیر کیا تھا، جو فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہیں، اسے عیسائیوں نے تبدیل کرنے کے بعد اس کی مسجد کی حالت بھی ختم کر دی، جسے آج میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ کہاں گئے تھے وہ لوگ؟ کیا اس وقت مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچی تھی، جو آج یہ کہتے ہیں کہ ترکی کا یہ قدم غلط ہے؟ اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ ترکی نے عیسائیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہیں اور وہاں کے چرچ کو آیا صوفیہ جو چرچ تھا ایک زمانے میں، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ اسے جو ہے تو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، اس کے تاریخ کے حوالے سے اگر ہم یہ بات کریں تو یہ بات یہ ملتی ہے کہ قسطنطین نے سب سے پہلے لکڑی کا ایک چرچ بنایا تھا 360 عیسوی میں، لیکن یہ 6 صدی عیسوی میں یہ لکڑی کا چرچ جل گیا تھا، جسے بعد میں جسٹینین اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کیا، جو چرچ ہی تھا۔ یہ چرچ 1000 سال تک چرچ رہا۔ عیسائیوں کے گرجا گھر کا یہ ایک زمانے میں مرکز تھا یورپ کے اندر، لیکن جب خلافت عثمانیہ کا وہاں پر آغاز ہوا، سلطان محمد الفاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، جو سراسر غلط ہیں۔ ترکی کے راجدھانی استنبول میں موجود دستاویزات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سلطان محمد الفاتح نے اس وقت وہاں کے پوپ سے اپنے ذاتی پیسوں سے، نہ کہ بیت المال کے پیسوں سے، اپنے ذاتی پیسوں سے انہوں نے اس چرچ کو خریدا تھا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا تھا۔ اس کے ثبوت اور دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں، جس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور ہم کہنا چاہتے ہیں ان مسلمانوں سے جو ظاہری خبروں پر یقین کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ قدم، ترکی کا یہ قدم غلط ہیں، وہ یہ سوچ لے اور جان لے کہ اس کے دستاویزات آج بھی موجود ہیں اور انہیں اپنی بات پر غور کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو مسلمان جن کی یہ سوچ ہے کہ ترکی کا یہ قدم غلط ہیں، وہ اپنی سوچ کو درست کر لے، اور وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو ترکی کے قدم کو غلط بتا رہے ہیں، تو کیا ان کے جذبات کہاں گئے تھے جو مسجد قرطبہ کی بحالی کے لیے ان کی آوازیں بلند نہیں ہوتی؟ کہاں گئے تھے ان لوگوں کے جذبات جو دنیا کی دیگر مساجد کے بند ہونے کے بعد اور اب تک جو بند ہیں اس کی بحالی پر ان کی زبانیں اب تک خاموش کیوں ہیں؟ انہیں چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی انہی عظیم عمارتوں کی بحالی پر وہ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر یہ مزاج بن چکا ہے کہ جتنا چاہے مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم ترکی کے اس قدم کو خوش آئند قرار دیتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں ترکی کی پوری عوام کو، وہاں کے موجودہ صدر کو اور پوری امت مسلمہ کو کہ آیا صوفیہ کے دوبارہ مسجد میں بحال ہونے پر کہ اللہ کی عظمت کے نعرے وہاں بلند ہوں گے اور انشاءاللہ وہ مسجد
تا قیامت مسجد ہی رہیں گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح آج آیا صوفیہ کی مسجد کی بحالی کے آپ نے فیصلے فرمائے، جلد از جلد مسجد اقصیٰ کی بحالی کے فیصلے بھی فرما دیجئے. اس خبر کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ.